ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ معروف یعنی جتنے بھی اچھے کام ہیں، اور منکر کا لغوی معنی کہ جن کا انکار کیا جائے، جن کا انکار کیا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی برے کام ہیں ان سے روکنے والے ہیں، اور جتنے بھی اچھے کام ہیں ان کا حکم دینے والے ہیں۔ اور یہاں پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا وصف ہے۔ اچھا، مراد یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، اور برائی سے روکنے سے مراد یہ ہے کہ وہ شرک نہ کریں، رشوت اور تھوڑے معاوضے کے بدلے میں تورات کی آیتوں کا سودا نہ کریں، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور بشارت سے متعلق آیات کو لوگوں سے مخفی نہ رکھیں، نہ چھپائیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ علماء یہود کی ایک عادت تھی، جب ان کے پاس لوگ آتے وہ جانتے تھے کہ ذکر موجود ہے، جب ان کے پاس لوگ آتے تو وہ اس خوف سے کہ اب لفافے کہاں جائیں گے، ہمارے پاس تو نہیں آئیں گے، اگر ہم نے بتا دیا کہ یہ اصل میں نبی ہیں تو لوگ ہمیں رہنما سمجھتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، ہم رشوت کا لین دین بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں احکامات بھی بدل دیتے ہیں، پیسے لے کر، لفافے لے کر، ٹھیک ہے نا، اب وہ کہاں جائیں گے، ہمارے تو سارے بھتے بند ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ہماری آیات کو قلیل ثمن کے عوض میں مت بیچو۔ تو وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ چھپا کر کس کے عوض میں بیچتے تھے؟ یعنی قرآن کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتب کی نشانیوں کو، آیات کو چھپاتے اور اس کے بدلے میں وہ ان سے پیسہ لیا کرتے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور ان سے متعلق جو بشارت ہے وہ چھپاؤ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صریح احکامات کے مقابلے میں اپنے علماء اور راہبوں کے اقوال کو ترجیح نہ دو، اور ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو ترک کر دو۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا جو کام ہے وہ تو دوسرے انبیاء اور رسولوں نے بھی کیا ہے۔ آپ نوح علیہ السلام کا تذکرہ اٹھائیں، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام کا بھی بنیادی وصف تھا ان کا کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کرتے تھے۔ تو پھر یہاں حضور نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت کس اعتبار سے ہے، اس پر مفسرین نے کلام فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہاں پر وصف جو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا گیا، اور بیان کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ نمبر ایک، آپ انتہائی حکمت اور عمدہ پیرائی کے ساتھ نیکی کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا ایک خصوصیت کے ساتھ ایک وصف بیان ہوا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، سورہ نحل آیت نمبر 125۔ حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے اور ان پر احسن طریقے سے حجت قائم کیجیے۔ اب آئیے کہ کتنے عمدہ پیرائی کے ساتھ، کتنی حکمت کے ساتھ آپ نیکی کا حکم دیا کرتے اور برائی سے روکا کرتے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے جو کہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر جو ہے وہ 6025 ہے، سنن نسائی میں بھی حدیث پاک موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک اعرابی آیا اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا مسجد میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس کو ڈانٹنے لگے۔ اگر آج کوئی مسجد میں آ کر اس طرح غیر مسلم کر بیٹھے، یا مسلمان کوئی بچہ ہو، کوئی لڑکا ہو، کوئی اس طرح ہو کر بیٹھے، ہم کتنا تیش میں آ جائیں۔ اس کو تمیز نہیں ہے، اس کے ماں باپ نے تمیز نہیں سکھائی ہے اس کو کہ اس نے آ کر مسجد میں پیشاب کر دیا۔ اچھا، آپ نے اس کو، جس نے یہ عمل کیا غلط ہے کیا، آپ نے اس کو بھی دین سے دور کر دیا اور اس کے والدین کو سنا کر ان کو بھی دین سے دور کر دیا۔ بس اوقات ہوتا ہے ایسا،
غلطی ہو گئی نا، لیکن اب حکمت دیکھیں، صحابہ کرام کو غصہ آیا، ڈانٹنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، قربان جائیں فدا کا امی بابی، فرمایا کہ اس کی حاجت کو منقطع نہ کرو، کیونکہ کوئی حاجت کر رہا ہوتا ہے اور درمیان میں اسے کوئی روک دے، اس کی طبیعت پر اچھا اثر نہیں پڑتا اور اس کی صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کی حاجت منقطع نہ کرو، اس کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام نے چھوڑ دیا حتیٰ کہ اس نے اپنی حاجت کو مکمل کر لیا۔ اب امام بخاری کی روایت میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے پیشاب کے اوپر پانی بہا دو، تم آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو بلایا اور فرمایا کہ یہ مساجد پیشاب یا کسی اور گندگی ڈالنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، یہ وہ جگہ نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ عز و جل کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ نے شخص کو پانی لانے کا حکم دیا، اس پر بہا دیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ اعرابی میرے آقا علیہ السلام کا کتنا گرویدہ ہوا ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے تھے نا کہ ایسا معلم، ایسے اخلاق والا نہ پہلے دیکھا تھا نہ اب دیکھا ہے، نہ آئندہ ہم دیکھیں گے۔ ایسے عمدہ اخلاق، ایسی عمدہ نصیحتیں۔ میرے کہنے کا مطلب ہرگز ہی نہیں کہ کوئی کرے اس سے منع نہ کریں، بالکل سختی رکھی جائے، لیکن کسی سے غلطی ہو جائے تو اس پر پردہ ڈالیں۔ ٹھیک ہے، ہو گیا نا، تو بجائے اس کے کہ اس کی مذمت میں پوری مسجد والوں کو کھڑا کر لیں، پورے محلے والوں کو لے آئیں کہ اس نے یہ کیا ہے، تو اس کی بے عزتی بھی ہے۔ بعض اوقات بیماری کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جب غلطی ہوئی تو آقا علیہ السلام نے کس حکمت کے ساتھ، کس عمدہ پیرائے میں اس کی تصحیح فرمائی۔ اچھا، اسی طرح حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 931 ہے، 930 اور 931، سنن نسائی میں بھی، سنن دارمی میں بھی، مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے اسلام لائے کچھ ہی عرصہ ہوا، مجھے مسائل کا علم نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، نمازیوں میں سے کسی شخص کو چھینک آئی تو میں نے کہا یرحمک اللہ، نماز کے دوران ہی کہہ دیا یرحمک اللہ۔ تو نمازی کچھ لوگ مجھے گھور کر دیکھنے لگے کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں، گھور کر دیکھا، کہا مجھے اور غصہ آ گیا، تو میں نے کہا کہ تمہاری ماں تم پر روئے، تم مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ اچھا، اب یہاں پر ہم کہتے ہیں نا کہ جب کوئی ہلکا جملہ یا کوئی بندہ پریشان ہو جائے، ارے بھائی چھوڑ دو اس کو، ہم اس طرح خفیف جملے کہا کرتے، تو عرب میں یہ رائج تھا، تمہاری ماں تم پر روئے، تم کیوں ایسا کر رہے ہو بھائی؟ اچھا، اب وہ یہ کہ وہ اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے لگے، یعنی کہ بھائی خاموش ہو جاؤ، نماز ہے۔ تب میں نے جان لیا کہ وہ مجھے چپ کرانا چاہتے ہیں۔ کہا مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، چپ تو ہو گیا میں، لیکن بڑی شرمندگی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی۔ اب میں نہیں کہتا، معاویہ بن حکم کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، فدا کا امی بابی، کہتے ہیں میرے ماں باپ ان پر قربان ہو جائے، آپ نے نہ مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ برا بلا کہا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نماز میں لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا جائز نہیں ہے، باتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ نماز میں تو صرف تسبیح، تکبیر اور قرآن کی قرات ہوتی ہے۔ امام ابو داؤد کی دوسری روایت میں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نرمی کرنے والا ایسا معلم کبھی نہیں دیکھا، ایسی حکمت والا، ایسے عمدہ پیرائے میں نصیحت کرنے والا میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ آج اگر کوئی نماز میں غلطی کر بیٹھے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ابے تم ہٹے کٹے ہو کر تمہیں نماز پڑھنا نہیں آتی، تم نے ساری چیزیں سیکھ لی، نماز پڑھنا نہیں سیکھی۔ یعنی جب تک اسے رسوا نہیں کریں گے ہمیں چین نہیں آتا۔ نہیں، دین، اہل دین جو ہوتے ہیں وہ رسوا کرنے والے نہیں ہوتے، وہ دین سے قریب کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دین سے قریب کرنے والے ہوتے ہیں۔ مسائل سیکھنے چاہیے نوجوانوں کو، لیکن کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو عمدہ پیرائے میں نصیحت کیجیے تاکہ وہ اور قریب آ جائے، آپ کے قریب نہ تھا تو قریب آ جائے، اور قریب ہو جائے، آپ کا گرویدہ ہو جائے۔